حشر منکرہ دیکھ لیا کے حشر منکرہ دیکھ لیا کے خلق تو نام پہ پکار دیے خلق تو نام پہ پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈوبے میرے تارے دیے جو ڈوبے میرے تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے زہرا دی وادی نسبت زہرا دی وادی نسبت زہرا دی وادی نسبت دو جگہ ڈر تارے دیے دو جگہ ڈر تارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نکلا عاجز کہتا میں نکلا عاجز کہتا میں نکلا عاجز کہتا دنیا نارے مارے دیے سن گے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جب بھی مانگو جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں
محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی، محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، یہ سعادت حضور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں، نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر، دن رات سنے تے درود تو پہنچایا کر، دن رات سنے تے درود تو پہنچایا کر، گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا، تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں، گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے، جگائی کرے ملی مدینے وچ ہووے، جگائی کرے ملی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے چومے تیرے جالیاں، ہاں بندہ رج رج کے چومے چومے، رج رج کے چومے چومے، رج رج کے چومے تیرے جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، پاک قرآن دیاں اکھراں نوں ویکھ لو، پاک قرآن دیاں اکھراں نوں ویکھ لو، سورتاں ویکھ لو سطراں ویکھ لو، سورتاں ویکھ لو سطراں ویکھ لو، جویں آقا دیاں جویں آقا دیاں زلفاں کالیاں، جویں آقا دیاں زلفاں کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے، تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے، جیوا رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ، اپنے محتاج سائن پہ بغیر خدا، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائیں بابا، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی باجی، اپنے محتاج غلاموں پہ میرے
ایک جس نو کہنے اے او یار مصطفیٰ دا اے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھیا سی انہوں دسو پسند کی گئے پوچھیا سی انہوں دسو پسند کی فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس دل پیش آئی اسلام نو ضرورت جس دل پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او خدار مصطفیٰ دا جس نے رحمت آئی اولاد صدیق اکبر در اصل اس کیتا انکار کبریاء دا در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا اسا سارے دریا بس گئے درائے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا لالچ نہ دیو اے دردی بادینو سونا کی کرنا چاندینو پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیور اتے گہرائے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 اسا سارے دریا سارے دریا بس گئے درائے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا لالچ نہ دیو اے دردی باندینو سونا کی کرنا چاندینو پیر علی ساڈا پیر علی ساڈا زیور اتے گہرائے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا یا میرا میری لاج رکھ لے سنی غرض میری سن لانا میں بیٹھی رہنا وہ عمل کے آج بیٹھی رہنا وہ عمل کے اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جلال
پوتا پوتا سخیاں دا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا شاہ جینا لاج رکھ لے سن عرض میری سلطانہ کہ ویکھو سائیں بابا دا اے بیڑا پریا ویکھو سائیں بابا ویکھو سائیں بابا دا اے بیڑا پریا ویکھو سائیں بابا دا بیڑا پریا جیڑا اج تے آیا او دریا جیڑا اج تے آیا او دریا جد تے کرم سرکار کر دے جد تے کرم سرکار کر دے سائیں بابا بیڑا دا پل پار کر دے سائیں بابا بیڑا دا پل پار کر دے ایس بوہے کس دا کم اڑیا ایس بوہے کس دا کم اڑیا جیڑا اج تے آیا او دریا تے چنگا ہر منگتے دا کم بنیا ایتھے چنگا ہر منگتے دا کم بنیا چنگا ہر منگتے دا کم بنیا بھائی جن سچے دل نال پیر منیا بس جن سچے دل نال پیر منیا جن سچے دل نال پلا پڑیا جن سچے دل نال پلا پڑیا جیڑا اج تے آیا او دریا تے خالی ایسے داری تو نہ کوئی جامدا نہ نہ خالی ایسے داری تو نہ کوئی جامدا نہ خالی ایسے داری تو نہ کوئی جامدا سائیں مدینے دیا مورا نام دا سائیں بابا مدینے دیا مورا نام دا ساڈا مرشد مدینے دیا مورا نام دا چٹا سونا ویکھو چن چڑھیا کڈا سونا ویکھو جیڑا سائیں بابا دی پوڑی چڑھیا جیڑا سائیں بابا دی پوڑی چڑھیا جیڑا اج تے آیا او دریا تے اس میرے سائیاں دے غوث پاک آئے نے اس میرے سائیاں دے غوث پاک آئے نے مولا علی آئے نے تے نبی پاک آئے نے مولا علی آئے نے تے نبی پاک آئے نے رحمتاں دا ایتھے اج وریا جڑا اس سائیں بابا تے غوث پاک آئے نے نبی پاک آئے نے صدیق اکبر آئے نے نبی پاک آئے نے صدیق اکبر آئے نے رحمتاں دا ایتھے اج وریا رحمتاں دا ایتھے اج وریا جڑا اج تے آیا او دریا تے خاکی ہو دا دکھا تو کنارہ ہو گیا خاکی ہو دا دکھا تو کنارہ ہو گیا جنوں سائیں بابا دا نظارہ ہو گیا یارو جنوں سائیں بابا دا نظارہ ہو گیا خاکی ہو دا دکھا تو کنارہ ہو گیا جنوں سائیں بابا دا نظارہ ہو گیا بس جنوں سائیں بابا دا نظارہ ہو گیا جیڑا سائیں بابا دی پوڑی چڑھیا جیڑا سائیں بابا دی ویکھو کڈا سونا اج چن چڑھیا ویکھو کڈا سونا اج چن چڑھیا جیڑا اج تے آیا او دریا تے جدوں دا پڑھیا پلا سائیں بابا دا آ پڑھ لے پلا سائیں بابا دا بڑا فیض ہے ماشاء اللہ سائیں بابا دا سی گلیاں رول دا مدینہ مکھا چھڑیا سی گلیاں رول دا مدینہ مکھا چھڑیا میں جدوں دا پڑھیا پلا سائیں بابا دا بڑا فیض ہے ماشاء اللہ سائیں بابا دا کر کے زیارت اکھیاں نوں ڈڈ پیندی اے سن کر کے زیارت اکھیاں نوں ڈڈ پیندی اے مکھڑا اے وجہ اللہ سائیں بابا دا مکھڑا اے وجہ اللہ سائیں بابا دا
قبر کا سائی بابا دا غازی ساری حیاتی نالے مرکبی غازی ساری حیاتی نالے مرکبی ہن روے گا انشاء اللہ سائی بابا دا ہن روے گا انشاء اللہ سائی بابا دا نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست بے رحمت للعالمین. وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا نچوڑ مغز قرآن روح ایمان، ایمان کی روح اور دین کی جان محبت مصطفیٰ ہے. پھر وہ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. فرماتے ہیں ہر چیز ہی پست ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، وہ اعلیٰ کب ہوتی ہے، بلندی پہ کب جاتی ہے، عظمت کب پاتی ہے؟ جب حضور نبی کریم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ حضرت بلال کسی کے غلام تھے، آپ کا مالک آپ کو بڑا مارتا پیٹتا تھا، پر بڑا ظلم و ستم کرتا تھا، تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا، پتھر پیڑ کے اوپر رکھ دیتا تھا، سونے بھی نہیں دیتا تھا. حضور نبی کریم نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر جاؤ جا کر بلال کو آزاد کرواؤ. تو آپ حضرت بلال کو آزاد کروانے کے لیے ان کے مالک کے پاس چلے گئے تو اس سے قیمت پوچھی تو اس نے بہت زیادہ قیمت بتائی. اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی. آپ نے وہ قیمت فوری طور پہ ادا کر دی. تو جب قیمت ادا کی تو وہ مالک کہتا ہے ابو بکر میں تو تجھے بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا، تو بڑا بیوقوف ہے، تو نے ایسے کالے کوجے بندے کے لیے اتنی قیمت ادا کر دی. تو آپ نے فرمایا تو بلال کی عظمت کو نہیں جانتا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا اگر بلال کے بدلے مجھے اپنی جان دینی پڑے تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا. حضرت بلال نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا اور ان کی ڈیوٹی اذان دینے پہ لگ گئی. ایک دن نبی کریم نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ. کہاں بلال تپتی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے. جب میرے نبی کے ساتھ نسبت ہو گئی، میرے نبی کی محبت نصیب ہو گئی تو حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے. یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرنا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں زمین پہ ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، اب تو میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ہوں، اب میں کس طرف رک کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا بلال میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں، رخ اپنا میری طرف کر لو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. پھر حضرت بلال کو یہ عظمت ملی کہ جب تک وہ اذان نہیں دیتے تھے سورج طلوع نہیں ہوتا تھا. مکے کے بڑے بڑے سردار حضرت بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے. یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. اور جب بندے کو نبی کریم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے. حضرت عمر سے فرمایا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حالانکہ عمر وہ ہے جن کے پاس ستاروں کے شمار کے برابر نیکیاں ہیں. فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنی مال اولاد کاروبار دنیا مافیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. نبی کریم نے فرمایا اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرتے؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا. تو نبی کریم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کر.
پھر اگلے لمحے فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہوا. تو جو مرضی ہو، قاری ہو، نمازی ہو، تہجد پڑھتا ہو، حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، تفسیریں کی ہو، حافظ ہو، جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم کے ساتھ محبت نہیں کرتا تو مومن نہیں ہو سکتا. تیرے دل میں جو عشق شاہ امم نہیں ہے جو عابد و پارسا، تیری پارسائی بھی فضول ہے، تیری بندگی بھی فضول ہے. عمر کے پاس تو ستاروں کے شمار کے برابر نیکیاں ہیں. ایک اور صحابی ان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ نہیں ہے. ان کا جنازہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا. عرض کیا عمر فاروق نے یا رسول اللہ یہ فاسق فاجر گناہگار بندہ ہے، اگر آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی نیکی کی گواہی دے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کو زیادہ مال کرتے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک جنگ کی رات تھی، میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے. یہ کہہ رہا تھا جو تیر لگے، جو نیزہ لگے، جو تلوار لگے، مجھے لگے، میں شہید ہو جاؤں، نبی کریم سلامت رہیں. نبی کریم نے فرمایا اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا. جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے سے کفن اٹھا کے فرمایا اے فلاں بن فلاں، لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا تو جنتی. حضرت عمر سے فرمایا عمر سن لو، قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال نہیں ان کا عقیدہ پوچھا جائے گا. تو عقیدہ کیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر نبی کریم کے ساتھ محبت کرنا. ابھی اس صحابی نے جان قربان نہیں کی، صرف نیت کی ہے، نبی کریم نے اسے جنت کی بشارت دے دی. اور یہ بھی حدیث ہے کہ مومن کی نیت عمل سے بڑھ کے ہوتی ہے اور اس کی نیت پہ اسے اجر مل جاتا ہے. جب وہ عمل کرتا ہے تو 10 گناہ کر کے، 100 گناہ کر کے، 1000 گناہ کر کے اللہ اپنے فضل و رحمت سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، لیکن مومن کو اس کی نیت پہ ہی پھل مل جاتا ہے. نبی کریم نے فرمایا لوگوں میں فرق ڈالنے والی چیز میری ذات ہے. تم نے جو کچھ بننا ہے میرے نبی کی محبت سے بننا، ان کی نسبت سے بننا. اور محبت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا عشر نشر اسی کے ساتھ ہو. ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم نے فرمایا تم قیامت کے بارے بڑا پوچھ رہے ہو، بڑا ہولناک دن ہے، بڑا خطرناک دن ہے، تیاری کی ہے، اعمال ہیں اتنے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اعمال بڑے تھوڑے ہیں. یہ دیکھ لیں صحابی نے اعمال پہ بھروسہ نہیں کیا، حالانکہ اس کے پاس اعمال تھے لیکن انہوں نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا. عرض کیا نبی کریم نے فرمایا پھر کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا تو پھر خوش ہو جا، تو عشر کے دن میرے ساتھ ہو. اور فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. اور علامہ خادم سہیلی رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا واقعہ، ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، فاسق فاجر تھا، بڑا ظالم تھا. حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ یاد کے بہت بعد کی بات ہے. اس کے پاس ایک نیکی تھی، محبت مصطفیٰ کی. اس نے اپنی فوج اکٹھی کی، اس کے پاس بہت زیادہ فوج تھی. فوج اکٹھی کر کے پہاڑ کے دامن میں اپنی فوج کا نظارہ کر رہا تھا. اس نے ایک فکرہ کہا کاش اگر اتنی فوج حضور نبی کریم کے زمانے میں میرے پاس ہوتی تو اس فوج سے ان کی مدد کرتا. تو وہ مر گیا. کسی نے دیکھا جنت میں ٹہر رہا ہے تو اس نے پوچھا تو بڑا ظالم تھا، فاسق فاجر تھا، تو کیسے بخشا گیا؟ اس نے کہا تھا تو میں بڑا ظالم، لیکن میں نے جو فکرہ نبی کریم کی محبت میں بولا تھا اس وجہ سے میری بخشش ہو. اس نے صرف نیت کی تھی. یہ ہے کہ نبی کریم کی محبت نیت کرنے سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے. اور محبت کی کچھ نشانیاں ہیں. ہر بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نبی کریم کے ساتھ محبت کرتا ہوں. محبت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، ان کا دیدار چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نبی کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے. اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے 2 ہی کام کرتا ہے. ایک تو قدرت کی نگاہیں ہر لمحہ چہرہ مصطفیٰ کو تکتی رہتی ہیں، دوسرا قدرت کی زبان پہ ہر لمحہ درود مصطفیٰ ہے، نعت مصطفیٰ ہے، ثناء مصطفیٰ ہے. اور نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہیں. ان کی ایک ہی دعا ہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں آپ کا چہرہ. صدیق اکبر کی نسبت سے مرشد کریم کے کرم سے ہماری بھی دعا بن گئی کہ تے ویکھاں تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ. ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں.
یا تو دیدار ہو جائے گا میرے نبی کی عطا سے، دید کے قابل تھی کہاں میری نظر، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، یا تو دیدار ہو جائے گا، اگر دیدار ہو گیا تو ولی بن جاؤ گے۔ ولایت کا کوئی کورس نہیں ہے کہ کتنی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، چیلے کاٹ کے ولی بن جاؤ گے، نہ ایک ہی معیار ہے، جس کو خواب میں ایک لمحہ بھی میرے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ دوسری صورت ہے کہ دیدار نہیں ہوتا تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ وہی دیدار مصطفیٰ کی تمنا شمع بن کے تیری قبر کو روشن کر دے گی۔ لاہت میں عشق رخ مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، سونی تھی راہ گزر یہ چراغ لے کے چلے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لاہت میں بھی اجالا ہوگا۔ ایک عورت تھی، اس کی یہی دعا تھی، وہ دعا کرتی تھی کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ وہ مر گئی، اسے دیدار نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، فرمایا تو نے یہ گناہ کیا، فلاں کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ وہ ڈر گئی، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو، میں نے اسے بخش دیا ہے اور اسے جنت عطا کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ سمجھ نہیں آئی، تیرا تو حکم ہے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہم نے تو بڑی محنت سے اس کی بدیاں لکھی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے تم یہ دیکھتے رہے کہ یہ گناہ گار ہے، تم نے یہ نہ دیکھا میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی رہی ہے، اس تمنا کے صدقے میں نے اسے بخش دیا۔ تو حضرات جنت کا ٹکٹ ہے کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ اور محبت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضور کریم نے فرمایا وہ ہلاک وہ ہلاک وہ ہلاک۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہلاک، یعنی جہنمی؟ فرمایا جس نے میرے دیکھنے کی تمنا نہیں کرتی۔ پھر فرمایا کہ جو دنیا میں میرے دیکھنے کی تمنا نہیں کرتا وہ قیامت کے دن بھی دیکھ نہیں پائے گا اور میں اس کی شفاعت بھی نہیں کروں گا۔ اور حضور کریم نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ مجھ سے سب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے اور میں ان سے بڑھ کے ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ہم ہیں، نبی کریم نے فرمایا نہیں وہ تم نہیں ہو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر وہ فرشتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا نہیں وہ فرشتے بھی نہیں ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ ہی جواب عطا فرمائیں۔ نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ وہ بعد میں آئیں گے، وہ مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے اور ان کی دعا ہوگی کہ یا اللہ ہمارا مال لے لے، ہماری اولاد لے دے، ہماری جان لے لے، اور نبی کریم کی ایک جھلک دکھا دے، نبی کریم کا ایک دیدار عطا فرما دے۔ اور نبی کریم نے فرمایا وہ حشر کے دن اس شان سے جائیں گے کہ انبیاء کرام اسے رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ انبیاء کرام پوچھیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے محبوب کے دیدار کی تمنا کرنے والے ہیں۔ تو حضرات یہ بخشش کا بہانہ ہے کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ اور محبت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ محبوب بھی ہو اور اپنے محبوب کا ذکر نہ کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کسے دا عاشق ہوے گل اسے دی کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اودے مرنے مل۔ وہ ہر بات میں اپنے محبوب کا ہی ذکر کرتا ہے۔ مرشد کریم کے پاس تبلیغی جماعت والے آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار باہر تشریف لے گئے، جی ہمارا ادھر طیبہ مسجد میں امیر آیا ہوا ہے، کلمے پہ محنت ہوگی، دین کی باتیں ہوگی، پتہ نہیں کلمے پہ کیا محنت کرنی ہے، دین کی باتیں ہوں گی۔ تو مرشد کریم نے فرمایا تم یہ جو باتیں کر رہے ہیں نبی کریم سن رہے ہیں؟ کہتے توبہ توبہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو مرشد کریم نے فرمایا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے نبی ہم نے بھیجا آپ کو حاضر ناظر، خوشی اور ڈر سناتا ہے۔ حاضر ناظر کون ہوتا ہے؟ شاہد کون ہوتا ہے؟ جو موقع کا گواہ ہوتا ہے، جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ازل سے لے کے ابد تک جو بھی ہو رہا ہے میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، ہر چیز میرے نبی کے علم میں ہے۔ کہتے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مرشد کریم نے فرمایا تو میرا تو نبی سن رہا ہے، تمہارا نبی کوئی اور ہے، میرا نبی کوئی اور ہے۔ گڈو صاحب کے پاس بھی آ گئے، وہ گڈو صاحب سے بھی یہی بات انہوں نے کی۔ گڈو صاحب نے فرمایا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم سن رہے ہیں، کہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے وہ جو بچہ بیٹھا ہے اس سے بچ کے رہنا، وہ زہر قاتل ہے، وہ تمہارے پاس بھی آئیں گے، تمہیں بھی کہیں گے دین پہ محنت ہوگی، کلمے پہ محنت ہوگی، تم بھی انہیں مرشد کریم کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے یہی کہنا کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو نبی کریم سن رہے ہیں۔ تو محبوب ہر بات میں جو بھی کوئی بات ہو گھما پھرا کر اپنے محبوب کی بات کرتا ہے۔ جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے
وہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ جب نبی کریم کا نام نامی اسم گرامی آیا، صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے تو نبی کریم نے فرمایا جو بھی اس طرح میرے یار کی طرح کرے گا، انگوٹھے چوم کے درود شریف پڑھ کے آنکھوں کو لگائے گا، وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں جائے گا۔ اور مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ عمل کرتا ہے تو یہ چھوٹا سا عمل، لیکن اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تعظیم جس نے بھی کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ اور محبت کی تیسری بڑی نشانی ہے کہ اسے اپنے محبوب میں سے کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں کہتا حضور نور نہیں ہے، حضور حاضر ناظر نہیں ہے، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ حیات نہیں ہے، وہ شفاعت نہیں کر سکتے، وہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، وہ آخری نبی نہیں ہے۔ تو جو بندہ ایسی بولی بولے وہ محبت سے خالی ہے۔ یہ شعر نبی کریم کے سامنے پڑھا گیا، حسان بن ثابت نے پڑھا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے میرے نبی کے سامنے یہ شعر پڑھا کہ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ سے حسین دیکھا نہیں، کسی ماں نے آپ سے حسین جنا نہیں، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ حضور نبی کریم خوش ہو گئے، حسان بن ثابت کو اپنی چادر تحفے میں عطا فرما دی اور دعا کی کہ یا اللہ جبریل کو بھیج کہ وہ اور اچھی نعتیں پڑھے۔ یہ شعر نبی کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک اور منزہ بنایا ہے۔ محمد کون ہوتے ہیں؟ جن میں کوئی کمی نہ ہو، جن میں خوبیاں ہو۔ جو اللہ کے محبوب میں نقص ڈھونڈے اس سے زیادہ جاہل کوئی نہیں۔ اور محبت کی چوتھی نشانی جس میں ہم فیل ہیں، اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، وہ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، شریعت مطالعہ پہ عمل کرتا ہے، محبوب کی اداؤں کو بناتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اعمال کی کمی محبت رسول پورا کر سکتی ہے، لیکن محبت کی کمی کوئی عمل پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو تھے محبت کے فائدے اور نشانیاں۔ اب یہ محبت آتی کہاں سے؟ کون سا کارخانہ ہے، کون سی فیکٹری ہے جہاں سے میرے نبی کی محبت نصیب ہوتی ہے؟ ایک یہودی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا۔ وہ کسی سفر پہ جانے والا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو سارے خزانے دے دیے، ساری چابیاں دے دی، ساتھ ایک ڈبی بھی دی، اور کہتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، سب کچھ میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، لیکن یہ ڈبی یہ تم نے کھولنی نہیں۔ تو وہ سارا کچھ دے کے ڈبی دے کے باپ سفر پہ چلا گیا۔ پیچھے سے اس بچے کو بڑا تجسس ہوا، جستجو ہوئی، بڑی خواہش ہوئی کہ پتہ نہیں ڈبی میں کیا ہے، سب کچھ تو مجھے دے دیا ہے۔ تو جب اس نے ڈبی کھولی تو ڈبی میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا۔ جب اس کی زبان پہ میرے نبی کا نام آیا، اسے نبی کریم کے ساتھ محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس کا باپ واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیوں جی ڈبی تو نہیں کھولی؟ کہتا جی ڈبی تو میں نے کھول لی ہے، اس میں نبی کریم کا نام لکھا تھا، مجھے ان کے ساتھ محبت ہو گئی۔ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، کہتا ہے کہ تیری ایسی کی تیسی، تو نبی کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ اپنے ملازموں سے کہتا ہے اس کو میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن اسے مشقت کرواؤ، اور رات کو ہتھ کریوں بیڑیوں کے ساتھ باندھ دو، جب تک نبی کریم کا نام یہ لیتا ہے اس کے ساتھ یہی کرو۔ تو کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اس کی ہتھ کڑیاں بھی کھل گئی، بیڑیاں بھی کھل گئی۔ وہ نبی کریم کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کا ایک عاشق آپ سے بہت زیادہ محبت لے کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جبریل نہیں، کوئی بندہ اس وقت تک مجھ سے پہلے محبت نہیں کر سکتا جب تک اس سے پہلے میں محبت نہ کروں۔ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ کل مجھے الطاف صاحب نے ایک بات بتائی مرشد کریم کی، تو میں نے کہا میں یہ بات اپنے بیان میں شامل کروں گا۔ بہت نچوڑ تھا اس بیان کا، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو سارا بیان سمجھ آ جاتا ہے۔ ہم نے میٹرک میں ایک پڑھا تھا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن۔ نیوٹن کا قانون ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو تمہاری محبت ری ایکشن ہے، رد عمل ہے، ایکشن میرے نبی نے کیا ہے۔
ایکشن نبی کریم کی ذات ہے. اگر تو نے لاکھ بار درود شریف پڑھا ہے, کروڑ بار پڑھا ہے, تو پہلے لاکھ مرتبہ میرے نبی نے تجھے یاد کیا, پہلے کروڑ مرتبہ تجھے نبی کریم نے یاد کیا ہے, اس کے صدقے میں تو نے میرے نبی کو یاد کیا ہے. تو یہاں سے آتی محبت. یہ تو ہے میرے نبی کا احسان اور کرم کہ اس یہودی کے بیٹے کو محبت عطا فرمائی. اب میرے نبی کا ایک قانون ہے, اصول ہے کہ محبت کسے ملتی ہے. نبی کریم نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں جاہلیت کی موت سے مراد جیسے ابو جہل مر گیا وہ مر گیا. تو اللہ کچھ نہیں دیتا نبی کریم کے بغیر, اور نبی کریم کچھ نہیں دیتے مرشد کے بغیر. ہمارے پیر بھائی جو وصال فرما چکے ہیں, سب سے پوچھا گیا اگلے جہاں سے جو پیغام آیا ہے, سب نے یہی کہا کہ بخشش صرف نسبت کی وجہ سے ہوئی ہے, مرشد کریم کی غلامی کی وجہ سے ہوئی ہے. پروفیسر عبدالغفار صاحب ہمارے خلیفہ مجاز, ان سے پوچھا گیا, ان کا انٹرویو لیا گیا, ان سے پوچھا گیا حضرت صاحب آپ نے جو سائیں بابا کی غلامی کی, بیعت کی, کیا آپ کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا؟ وہ فرماتے ہیں جب میں قبر میں گیا تو منکر نکیر آئے تو تھے مجھ سے سوال پوچھنے. جب انہیں پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر علی محمد دامت بقات العالیہ کا مریض ہے تو مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا, میری جنت کی کھڑکی کھول کے چلے گئے. اور عطا اللہ جوہری صاحب, ان کے بھی والد صاحب فوت ہو گئے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بخشش کیسے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں جب میں قبر میں گیا تو سائیں بابا سرکار میری قبر میں تشریف لے اور میری جنت کی کھڑکی کھول کے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کریم کے ساتھ پکی سچی محبت اور نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی غلامی میں جینے, ان کی غلامی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. سونے پیر دے رنگ رنگیواں انشاءاللہ میں بھی سواگن تھیواں, میرے ساتھ ساتھ دے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی, جہاں مشک شراب میں پیواں انشاءاللہ میں بھی سواگن تھیواں. مصطفیٰ جانے رحمت میں حد سلام شمع بس میں ہدایت پہ حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا, پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا, اس عنایت پہ بے حد سلام, اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء, میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام, سید اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے, سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے, انہیں خوشیاں عطا فرمائے, عمر لگ جائے میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تشریف رکھو تمام لوگ. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ بارک وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قارنا, انہنی فی بارگاہ میں مغرقوں خود جدی سہلنا اشکارنا. قوت عشق کے پست کو بالا کر دے, دار میں اسم محمد سے بلالا کر دے. فکر لکھو تو پہلے مانا نہیں یا رسول اللہ, کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے, حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات اللہ صحت کامل عاجلہ عطا فرما. مولا تندرستی والی صحت والی لمبی عمر عطا فرما. نبی نازل پاک کے صدقے سارے سلسلے جہان بننے کے لیے آدھوا پورا فرما. مولا دارو نیک صالح نرین اولاد عطا فرما. مولا علی پاک نے دینے قرآن صدقے
سب دوستاں دی جنہاں دوستاں دی اولاد نہیں ہے اللہ نے نہیں عطا فرما آمین مولا کتے دیکھو تو پہلے ماننا چاہیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بھرتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بھرتی ہے مولا بھیج نبی بات ضرور اتنا تیرے نزدیک عدل آگا سوال اتنے درختہ دے پتے پائیں دے قطرے دے دے دلنے اتنی تیری رحمت آ جتنا تیرا فضل ہے مولا جو صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابداً ابداً کثیرا کثیرا مولا علیہ خانہ دے کروڑا رحمتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کہی محمد علیہ وسلم اجمعین برحمت کا نام مولا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے سنا جن کے سنا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سنا مل کے سنا سارے سنا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا ਸਹੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਯੋਮੇ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈ ਅੱਜ 13 ਰਜਬ اچھا جی لا بھائی بارہ